أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. بے شک کان، آنکھ، دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. یہ تب ہے. معزز سامعین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی دو مختصر آیت ماد تلاوت و ترجمہ پیش کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے دو انتہائی اہم نکات کی طرف امت مسلمہ کی توجہ دلائی ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمائی. بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں اگر دیکھیں تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کا واقعہ جب آپ کو کرایا گیا تو مکہ کے کیا حالات تھے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو وہ احکامات دے رہے ہیں اور کچھ سے کرنے کو منع کر رہے ہیں جو ان کے اندر پائے جاتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، جن کو آسمانی کتاب دی گئی تھی، الہی ہدایات انہیں ملی ہوئی تھی، اور نبیوں کا مسلسل ان کے اندر مبعوث کیا جانا اور ان کی اصلاح کرنا، یہ اللہ کی طرف سے پورا انتظام تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کچھ سماجی برائیاں اور مذہبی برائیاں جو انہوں نے مذہب کے نام پر پیدا کر رکھی تھی، شریعت میں رد و بدل جو انہوں نے کر رکھا تھا، مسلسل اللہ تبارک و تعالی ان کو اصلاح کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتے رہتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ ہیں، اس سورہ میں ایک رکوع ہے، اللہ رب العزت نے وہاں سے جو شروعات کی ہے کہ کیا کرنا ہے اس امت کو، کیا نہیں کرنا ہے. اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی امت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی خامیاں، ان کی برائیاں، ان کے غلط کام بتاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو وہ سختی کے ساتھ ان برائیوں سے دور رہنا ہے، ان غلطیوں سے باز رہنا ہے، یہ پیغام ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے مسلسل اس رکوع کے اندر بہت سے احکامات دیے ہیں اور بہت سی نہ کرنے کی بات کہی ہے. دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع سے مسلسل بیان فرمایا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اف تک نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے بازو کو ایسے پھیلاؤ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے بازو پھیلاتا ہے، یعنی انتہائی مخلصانہ انداز میں نرمی کے ساتھ پیش آؤ جس طرح وہ تمہارے ساتھ بچپن میں پیش آئے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں نیک بن کر رہو، یتیموں کو اس کا، مسکینوں کو، قرابت داروں کو، مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر نہ رکھو، یعنی بخل کا طریقہ اختیار نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، یا نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ بخل ہو، کنجوسی ہو، درمیانی راستہ اختیار کرو زندگی کے ہر معاملے میں، صرف پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں ہی نہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد
پیچیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ احکامات اس وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر پورے ایک رکوع میں ذکر کیے ہیں تاکہ یہ امت ان احکامات کو بجا لائے جو انہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور ان باتوں سے باز رہے، ان کاموں سے باز رہے جن سے روکا جا رہا ہے۔ دراصل یہ تمام برائیاں بنی اسرائیل کے اندر عام تھی۔ ان کے اندر سماجی برائیاں تھی، ان کے اندر مذہبی برائیاں تھی، ان کے اندر انڈیویجول برائیاں تھی، یعنی وہ ان تمام چیزوں کو کر رہے تھے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس منصب اور اس عہدے اور ذمہ داری سے ہٹا دیا جو انہیں دیا گیا تھا، اور وہاں سے اتار کر، اس بلندی اور اس اونچے مقام سے اتار کر انتہائی ذلیل ترین مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھینک ڈالا ہے۔ یہ کہیے کہ اوج ثریا سے لے کر زمین پر پٹک والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دوسری جگہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان تمام برائیوں کی پاداش میں ان پر ذلت اور مسکنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور آج ان کا کیا حال ہے وہ دیکھیے۔ جب کسی امت یا قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو احکامات دیتا ہے تو وہ انتہائی سخت احکامات ہوتے ہیں اور بہت ضروری احکامات ہوتے ہیں کہ اس کا کرنا امت کے لیے فرض کے درجے کو ہے، اور باتوں سے بچنا یہ انتہائی ضرور اور انتہائی اہم ترین احکامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا، دیکھتے ہیں ان دو آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی بے بنیاد بات، بغیر تحقیق کے بعد اور بغیر کسی اتھینٹک انفارمیشن جو آپ کو پہنچ رہی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا، چونکہ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل ایسی باتوں، ایسی خبروں کی وجہ سے، ایسی انفارمیشن کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد بات ہے۔ ہمارے قرابت داری، ہماری رشتہ داری، ہماری دوستی، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات صرف اس وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک خبر کسی کے تعلق سے، کسی واقعے کے تعلق سے ہم تک پہنچی، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، اور وہ خبر ہم نے لوگوں کو آگے پہنچا دی، ہم نے اس میں دلچسپی دکھائی، ہم نے اس پہ اپنا رجحان ڈالا اور بس خبر کو یوں ہی آگے بڑھا دیا، جبکہ خبروں کے، انفارمیشن کے تعلق سے، اطلاعات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تنبیہ کی، اور خود نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بغیر تحقیق کے کوئی ایسی بات آگے بڑھا دینا یا اس کے پیچھے پڑ جانا یہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے۔ آج کے معاملات میں اور آج کے ماحول میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے کہ باتیں، خبریں، انفارمیشن، یہ ان میں جو آپ کے کسی بھی معاملے سے تعلق نہیں رکھتی اس کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کی ٹوہ میں نہیں لگنا ہے یہ خبر کس کی ہے، کیوں آئی ہے، دلچسپی کا آپ کو دکھانی ہی نہیں، لیکن جو خبریں ایسی ہیں جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے تو وہ بھی بغیر تحقیق کے آپ کو نہیں، بغیر چھان بین کے، بغیر بنیاد کوئی اس کے پیچھے نہ ہو، ٹھوس بنیاد، بغیر اس کے آپ کو نہیں اس کے پیچھے پڑنا۔ آج کے ماحول میں مس انفارمیشن کا جو دور ہے، مس گائیڈ جو کیا جاتا ہے خبروں کے ذریعے، خاص طور سے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، جتنے بھی اس طرح کی سوشل چیزیں ہو سکتی ہے جن کے ذریعے خبروں کو عام کیا جاتا ہے، باقاعدہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، اور ٹرینڈ چلانے کے لیے جتنے بھی آئی ٹی سیل ہیں وہ اس کو جو پروموٹ کرتے ہیں، اس میں ہمارے دینی بھائی، مسلمان بھائی کس طرح سے الجھ جاتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔
خاص طور سے انٹرنیشنل لیول پہ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو انسان کی، مسلمان کی، اسلام کی غیرت و حمیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا واقعہ، کبھی قرآن کو جلائے جانے کا واقعہ، کبھی اسلام پر دہشت گردی سے متعلق کوئی واقعہ، یہ سب باقاعدہ پلان ہوتے ہیں۔ پھر ان خبروں کو جو بڑھایا جاتا ہے، ٹرینڈ کرایا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، پھر اس کو جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، ٹرینڈنگ چلتی ہے، اپنے مسلمان بھائی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو مسلمان اپنے جذبات میں دینی غیرت و حمیت کے خاطر بغیر کسی تفتیش و تحقیق کے گروپس میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فیملی گروپس میں، محلے کے گروپس میں، واٹس ایپ گروپس پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ان کو شیئر کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں وہ خبر کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے بنیاد کیا ہے، اس کی حقائق کیا ہیں۔ اور آج کے دور میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، کہیں کے واقعے کو کہیں سے بنا کر، کسی کی ایڈیٹنگ کر کے، کسی کا چہرہ لگا کر، واقعے کو ادھر ادھر سے توڑ مڑوڑ کر جو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس سے بہت بڑا نقصان اس امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ خاص طور سے مسلم نوجوان جو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جذبات میں غلط بیانی، غلط پوسٹیں، غلط ویڈیوز وہ شیئر کر دیتے ہیں، جس کا خمیازہ قانونی کارروائی، قانونی چارہ جوئی کے پیش نظر انتظامیہ اٹھاتی ہے۔ اور بے شمار ایسے ہمارے نوجوان بغیر کسی وجہ کے، خالی اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایک غلط خبر کو شیئر کیا، ایک غلط خبر کو لائک کیا، ایک غلط خبر کو لوگوں تک پہنچایا، وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ مجرم ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ مس انفارمیشن، غلط خبریں، بے بنیاد خبروں کی جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم تک جب بھی کوئی خبر پہنچے تو اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کی ٹوہ میں نہ پڑیں، اس کی چھان بین نہ کرنے لگ جائیں۔ ایسی خبریں سوائے نقصان کے کچھ نہیں پہنچے۔ اگر ہم ملکی سطح پر دیکھیں، اپنے ملک ہندوستان میں دیکھیں، اپنے علاقے کی سطح پر دیکھیں، تو یہاں بھی آپ کو بہت سی ایسی خبریں مل جائیں گی جس کی بنیاد پر بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی رہتی ہے کہ ایک خبر جھوٹی وہ کسی دوسرے علاقے سے ہے، دوسرے علاقے کو منسوب کر کے گروپ میں شیئر کر دی۔ ہمارے مسلم نوجوان اس کو دیکھا کہ اپنے مسلم بھائی سے، مسلم بہن سے، اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ چیز ایک بڑے فساد کا اور ایک بڑے واقعے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ملک کے جو حالات ہیں، ایسے حالات میں اس طرح کی خبروں کو روکنا، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اصول بناتے ہیں، یا اللہ کے رسول جو ہدایات دیتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں دیتے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے، تاکہ امت ان اصول پر چلتے ہوئے بڑے بڑے اس طرح کے فسادات سے بچ سکے، محفوظ رہ سکے۔ ایک تو یہ ہے جو اس دنیا سے متعلق ہے، باقی جو آخرت سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی جو بات کہی گئی ہے، اس کو نہ مان کر اس طرح کی چیزیں جب بندہ کرتا ہے، تو آخرت میں جو عذاب اور سزا کی وعیدیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے دی گئی ہے، وہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کن سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ لیکن ہم حالات کا جب جائزہ لیں گے تو یہ آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ہمیں بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بھگوا لو ٹریپ کی طرف سے جو ایک مسلم لڑکی، غیر مسلم لڑکا، ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ کہیں کا ہوتا ہے، اور بہت سی ویڈیوز تو ایسی شیئر کی گئی کہ مسلمانوں پر یا غیر مسلموں پر ظلم ہو رہا ہے، جو پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح کے ممالک کی ہے، اس کو اٹھا کر شیئر کیا گیا کہ انڈیا میں فلاں علاقے سے، اور پھر ہم نے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا رول نبھایا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں بعض جگہوں پر۔ ابھی جو میوات نوح میں واقعہ ہوا،
اس کے علاوہ بریلی میں یا ملک میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں خاص طور سے وہ مس انفارمیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، غلط بیانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ باقاعدہ پری پلان ایسی ویڈیوز، پوسٹ، فوٹوز شیئر کیے جاتے ہیں، پھر اس کا ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور پھر آئی ٹی سیل جب اس کو پورا پرچار کر دیتا ہے تو ہمارے مسلم نوجوان خاص طور سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اندرونی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوں کا نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، زندگیاں ذیلوں میں گزارنے پر نوجوان مجبور ہو جاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ایک خبر آئی اور اس خبر کو ہم نے جذبات پر کی بنیاد پر، ایمان سے اس کو جوڑنے کی بنیاد پر آگے بڑھا دیا۔ ایسی خبروں کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ جو واٹس اپ ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے ایمان اور عقیدے اور اسلام سے تو متعلق ہے نہیں۔ یہ سب جو بھی ڈیجیٹل یا انفارمیشن یا ٹیکنالوجی ہے، یہ سب غیروں کے ہاتھ میں۔ ظاہر سی بات ہے جو قرآن کی آیت اور قرآن کا اصول بیان فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی آپ کے پاس ایسی خبر اور انفارمیشن آئے جو فاسق لے کر آیا ہو تو وہ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ جتنے بھی ڈیجیٹل چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہے یا ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ چلانے والے، ان کو آپریٹ کرنے والے، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ایمان والے مسلمان تو ہیں نہیں، سب غیر ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب بھی اس طرح کی خبریں اس پر شیئر کی جائیں یا آپ تک پہنچے، ہم تک پہنچے، تو ہماری جو ذمہ داری ہے، اسلام جو بتاتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلا اصول اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تحقیق کرنے کے مختلف طریقے، مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو آئے آپ اس سے پوچھئے، اس سے کہیے کہ فلاں سے جہاں جو آپ کو شیئر کیا اس سے پوچھیں، یا اب تو اس طرح سے ایک ہندوستان کا زبیر مسلم اس طرح کی خبروں کو فیکٹ چیک کرنے والا مسلم صحافت داں ہے، وہ اس طرح کی ویڈیوز اور خبروں کا فیکٹ چیک کرتا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے 2-3 مرتبہ اس کو ویڈیوز کو لے کر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، چونکہ باطل کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ان کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ حالانکہ وہ جو زبیر صحافی ہے وہ کوئی ایمان کی روشنی میں یا اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان خبروں کی تحقیق کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ڈیوٹی ہے صحافت، صحیح خبر، صحیح انفارمیشن عوام تک، سماج تک پہنچانا، اس کے اصول پر کاربند ہے، اسی وجہ سے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت، دونوں آیت بتاتی ہے کہ جب بھی ہم تک ہمارے گروپس میں، ہمارے فیس بک پیج پر، ہمارے انسٹاگرام پر، ہماری سوشل کسی بھی چیز پر اگر خبر آتی ہے، کوئی بھی خبر، اس کی تحقیق لازمی اور ضروری ہے، تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو، بعد میں کوئی پچھتاوا نہ ہو، بعد میں ہم کسی مصیبت سے دوچار نہ ہو، پہلی چیز۔ دوسری، ہم خبر کو دیکھیں کہ کیا یہ خبر ہمارے لیے ضروری ہے، کیا یہ خبر ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے، کیا یہ خبر جو میں گروپس میں شیئر کر رہا ہوں گروپس کے لیے ضروری ہے، اس کی کتنی ضرورت ہمیں یا ہمارے معاشرے اور سماج کو، یہ دیکھیں۔ تو قرآن کی جو دوسری آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ ایسی خبروں کے پیچھے ہی نہ پڑو جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی نقصان نہیں، جس کا آپ کو علم نہیں، جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی شواہد نہیں، آپ خواہ خواہ اس کو آگے بڑھا کر مجرم بن رہے ہیں، سماج میں فساد پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک سماجی خبریں جو ہوتی ہیں، چاہے ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، وہ سماجی جو امن و سکون ہوتا ہے اس کو بگاڑنے کا، سماج میں فساد برپا کرنے کا سبب بن سکتی ہے اور بنتی ہیں۔ تو ہمیں اس آیت کی روشنی میں ایسی خبروں سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرا، اس آیت کی روشنی میں خاص طور سے نوجوان طبقے کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے ایسی اطلاعات، ایسی خبریں جو دین سے متعلق، شریعت سے متعلق، اسلام سے متعلق۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، بہت سی ایسی پوسٹ
آپ کو مل جائیں گی فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپس میں، جو شیئر کی جاتی ہیں اسلام اور دین کے نام پر۔ حالانکہ اگر آپ مقامی علماء سے یا کسی عالم دین سے تحقیق کریں تو پتہ چلے گا نہیں، اس طرح کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے نوجوان جو یوٹیوب کے ذریعے دین سیکھتے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابھی جیسے دو چار نام اگر آپ تحقیق کریں، ڈاکٹر انجینئر مرزا جو ایک پاکستان کے ہیں، اسی طرح سے سہیل ممبئی کے ایکس مسلم کے نام سے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے مسلک یا فرقے یا مذہب کے ماننے والے آپ کو مل جائیں گے، جو اپنے اپنے حساب سے اسلام پر اپنے ویڈیوز ڈالتے ہیں، قرآن کی آیت کی روشنی میں ڈالتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ڈالتے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں دین سیکھنے کا، وہ یوٹیوب کے ذریعے وہ دین اور اسلام سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، فیس بک کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، گروپس کے ذریعے، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے۔ تو ایسے معاملے میں خاص طور سے آپ سماج کے معاملے میں اگر دیکھیں گے، جو خبریں، جو انفارمیشن فساد کا سبب بنتی ہیں، تو وہ سماج کا امن اور چین سکون غارت کر دیتی، فساد پیدا کر دیتی۔ دین کے معاملے میں آپ ایسی خبریں، ایسے یوٹیوب ویڈیوز، ایسی پوسٹ اور ایسے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں سیکھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے، پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، یا وہ احادیث بے بنیاد ہے، یا وہ دعائیں احادیث میں، اسلام میں ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کی غلط تشریح کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے لوگوں کے مزاج کے حساب سے تشریح کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس آئیں، آپ سیکھیں، تو بہت محتاط رہے۔ ایک حدیث جو کہ حدیث نہیں ہے آپ تک آئی، آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ ایک ویڈیو کلپ اسلام سے متعلق، کسی مسئلے سے متعلق آپ تک آئی، آپ نے بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیا۔ تو آپ ایک غلط چیز سیکھ رہے ہیں اور پھر آگے اس کو بڑھا کر لوگوں کو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں۔ تو جہاں تک وہ آپ کے توسط اور ذریعے سے وہ جائے گی، آپ کا دین آپ کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، آخرت میں آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جس طرح سے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ اس طرح کی ویڈیوز احادیث پر مشتمل، آیات پر مشتمل، دعاؤں پر مشتمل، مسائل پر مشتمل، بغیر بنیاد کے ہیں، بغیر دلائل کے ہیں، آپ نے شیئر کر دی تو وہ آپ کے کھاتے میں گناہ جاریہ کے طور پر لکھا جائے گا۔ مسلسل جب تک اس کو لوگ صحیح سمجھ کر، صحیح دین سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے، آپ کو بھی اس کا گناہ برابر ملتا رہے گا۔ تو اس طرح دین سے متعلق بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات کے لحاظ سے دین کیا رہنمائی کرتا ہے، کسی بھی واقعے اور علاقے کے لحاظ سے دین کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمیں اور سب کو، آپ سب کو معلوم ہے۔ نوجوانوں کے اندر خاص طور سے جو تحریکی افراد ہیں، ان کے اندر جو ایک ایکسٹریم لیول کی فکر پیدا ہو رہی ہے، نتیجہ اس کا یہی ہے۔ ہمارے ملک کے، ہمارے علاقے کے کیا حالات ہیں ہم واقف ہیں، لیکن ہم جو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں، یا کسی عالم کی اسپیچ کو جو ہم پسند کرتے ہیں، وہ جہاد پر مشتمل ہے، وہ جو ہے ان کے ایکسٹریم لیول کے ان کے کنٹینٹ ہوتا ہے۔ خاص طور سے پڑوسی ملک کے جو علماء بیانات کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو اپنے ملک ہندوستان میں، اپنے علاقے میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں جو خلافت علی منہاج النبوہ کو لے کر ملک ہندوستان سے نوجوان متاثر ہوئے اور انہوں نے غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی، انجام ہمارے سامنے ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا حالات، ہمیں کس کو سننا چاہیے، کس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس وقت لوگوں نے، نوجوانوں نے جذبات میں آ کر اس طرح کے قدم اٹھانے کی کوشش کی، آج بھی وہ لوگ زندگیوں میں ہیں۔ تو اس طرح سے دین کے متعلق بھی ہم دیکھیں،
تحقیق کریں، خاص طور سے مقامی جو علماء ہوتے ہیں، جو ہمارے معتبر علماء ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کے علماء ہوتے ہیں، یا کسی تنظیم اور تحریک سے جڑے ہوئے جو علماء ہوتے ہیں، جب کوئی مسئلہ درکار ہو، آپ نے ایک مسئلہ سنا، آپ نے ایک آیت سنی، اس کی تشریح سنی، آپ نے ایک حدیث سنی، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا دلائل ہیں، وہ تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ کسی ایسی خبر کے پیچھے نہ پڑو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مسلمان، خاص طور سے نوجوان طبقہ، اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے سوشل اور اسلامک لائف کو دیکھیں تو ان کو بہت رہنمائی ملے گی، اور بہت سے مسائل سے وہ، جن سے دوچار ہونا پڑتا، محفوظ رہیں گے۔ یہ تو ایک دینی اور سوشل چیزوں سے متعلق۔ اب اگر ہم پرسنلی اس طرح اس چیزوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا، ہمارا فرینڈ سرکل ہے، ہماری رشتے داریاں ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ان کے درمیان ہم رہتے ہیں، کسی کے تعلق سے ایک خبر ہم کو ملی، ہم نے بس اس کی تحقیق کیے بغیر اس اپنے دوست یا اپنے اس رشتے دار سے تعلق سے ذہن میں ایک غلط فہمی بٹھا لی، اب ہم ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ بات جو ہم تک پہنچی تھی، جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کسی نے ویسے ہی بنا کر، گھڑ کر، یا غلط اس نے سمجھا، وہ ہم تک پہنچائی، ہم اس کی بنیاد پر اپنی دوستی کو ختم کرنے پر، اپنی رشتہ داری کو ختم کرنے پر، اپنے فرینڈ سرکل سے الگ ہونے کے لیے، یا اگر اس سے بڑھ کر دیکھیں تنظیم سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمارے کسی ذمہ دار کی کوئی خبر ہم تک پہنچی، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو پہنچنے میں کس طرح سے کام لیا گیا ہے، ہم یہ تمام چیزیں سوچے سمجھے بغیر، تحقیق کے بغیر، اپنے حلقے میں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، دوسرے تحریک افراد کو، تنظیمی افراد کو پہنچانے لگتے ہیں، جس سے بدظن انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ لوگوں کو بھی روکتا ہے، تعلقات ختم کرنے کا سبب یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو اپنی پرسنل اور انڈیویجول جو اس طرح کی ہماری لائف ہے، چاہے وہ تنظیم سے متعلق ہو، دوستوں اور رشتہ داری سے متعلق ہو، جب بھی کوئی خبر جس سے بھی آئے، وہ وہیں اسٹاپ کرنے کی کوشش کریں، وہیں روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسی خبر سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ایک تو جو سماجی اور سوشل انوائرمنٹ ہے، ملکی ہو یا عالمی سطح کا ہو، نیشنل لیول کا ہو یا انٹرنیشنل لیول کا، دوسرا دین سیکھنے کے تعلق سے جو ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں ان میں جو خبریں ہیں، تیسرا جو ہماری پرسنل لائف، دوستوں اور رشتہ داروں اور تنظیمی افراد سے متعلق ہیں اس میں، تو ان تمام چیزوں میں اس آیت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی بھی خبر کے پیچھے نہ پڑیں۔ کوئی خبر ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کا کتنا لوگوں کو پہنچانا، کتنا جاننا ضروری ہے، اس کو دیکھیں، تحقیق کریں۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر، چاہے وہ پرسنل ہو، چاہے وہ اسلام سے متعلق ہو، چاہے سوشل، عالمی اور ملکی سطح کی ہو، آگے نہ بڑھائیں۔ اگر ہم بڑھاتے ہیں تو ہم فساد کا سبب بن سکتے ہیں، ہم لوگوں کے تعلقات کو ختم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، ہم گمراہی پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں تو بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، دل، یہ تین اہم ذریعے ہوتے ہیں جو انسان کو دلچسپی پر ابھارتے ہیں۔ فرمایا ان سب کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے تھے تو خبریں کیسی آپ نے ان سے سنی ہے، باتیں کیسی آپ نے سنی ہیں، کن باتوں سے آپ نے اپنے کانوں کو روکا ہے، کن خبروں سے آپ نے اپنے کانوں کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ جو ہے بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ایسی خبروں میں دلچسپی لیتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں، جس کا سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو سوال کیا جائے گا۔ ابھی تک جو ظاہری خرابیاں اور فسادات ایسی خبروں کو پھیلانے کے نتیجے میں تھے، اس کو ہم نے سنا، لیکن پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کان کے متعلق سوال کرے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت تھی، اتنی بڑی نعمت تھی کہ اگر
کان نہ ہو تو زندگی نامکمل نظر آتی ہے، آپ نے اس کو غلط خبروں کے سننے میں لگایا۔ پھر فرمایا آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہ ہو آپ اس سے پوچھئے کہ وہ دنیا اس کو روشنی دیتی ہے، تو فرمایا کہ بلکہ آپ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے، جو سکون اور امن ختم ہوا، جو فساد بھڑکا، وہ تمام کا وبال آپ پر آئے گا اور اس سے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ پھر جو دل کی بات کہی، ان السمع والبصر والفؤاد، دل، فؤاد قلب کو بولتے ہیں، اور دل کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کے چیزوں کو لائک کرنے میں، ڈس لائک کرنے میں، پسند اور ناپسند کرنے میں۔ اسلام آپ کو بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن دل بار بار آپ کو ابھار رہا ہے۔ دل کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو آپ کا پورا وجود ختم۔ دل اگر غلط راہ پر لے جانے کے لیے آپ کو تیار اور آمادہ کر لے تو آپ کی اسلامی زندگی ختم۔ دل اگر آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو آمادہ کر لے تو آپ جو ہے اللہ کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو دل کا وہ مقام اور اہمیت ہے، اسی لیے احادیث میں، قرآن میں بار بار دل کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ جس کا دل پاک اور صاف ہوگا اس کی پوری زندگی اور لائف پاک و صاف ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تین چیزوں کا بڑا اہم رول اور کردار ہوتا ہے اس طرح کی خبروں کو کے پیچھے پڑنے میں، اس کی ٹوہ میں لگنے میں۔ فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ، کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور سوال پوچھے گا، ضرور بھی ضرور ان سے بات پرس ہوگی۔ تو ایک تو ہمیں دنیا میں ہونے والے ایسی مس انفارمیشن اور غلط بیانی اور غلط خبریں جو ہم نے آگے بڑھائی، اس کے جو نتائج نکلے، اس کے جو فسادات پیدا ہوئے وہ، اور دوسرا ان اللہ کی بہترین اور اہم نعمتوں کو ہم نے استعمال کر کے، غلط استعمال کر کے، مس یوز کر کے جو یہ کارنامے انجام دیے، اس کا وبال بھی ہم پر آئے گا اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پوچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ گچھ کر کے یا انویسٹیگیشن کر کے چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس کا، اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا عذاب کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے دو چار ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے آج کے دور میں خبروں سے متعلق، اطلاعات سے متعلق، انفارمیشن سے متعلق بہت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے نوجوان اور تحریکی افراد کو جو باتیں آئی ہیں ان سے متعلق بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کا آلائے کار اور انجانے میں کسی کا مددگار نہ بن جائیں، اس کا شکار نہ ہو جائیں، جس طرح سے ٹرینڈ چلایا جاتا ہے خبروں کو لے کر۔ اب ایک اگلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ آیت بھی ہمارے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ان آیات کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل کا جو مطالعہ کریں گے، جیسا کہ شروعات میں بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل اس سورہ کا نام ہے اور انہی سے متعلق واقعات ہیں اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ مس انفارمیشن والا اور تکبر اور اکڑ والا جو معاملہ ہے، آپ بنی اسرائیل میں اس وقت بھی اگر دیکھیں اور آج بھی دیکھیں تو اس کے پیچھے یہی لوگ نظر آئیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم کو جو مقام دیا گیا ہے، جو عہدہ ہم کو دیا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا کہنا یہ تھا ہم اس بنیاد پر اللہ کے چہیتے اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر آخرت میں سزا کی یا عذاب کی بات آئی بھی تو اللہ تعالیٰ دو چار دن کی بات رہے گی، اس کے بعد چھوڑ دے گا۔ یہ ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا تھا، فخر پیدا ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گھمنڈ اور غرور کسی بھی چیز پر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو مس انفارمیشن
غلط بیانی کو آگے بڑھانے والی بات ہے، اس وقت بھی ان کے یہاں بہت تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پیچھے وہی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ اکڑ کرنے والوں کا انجام اس زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تکبر کرنے والے مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ اس پیسے پر وہ اکڑ دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے جو چیزیں اس آیت کی روشنی میں ترتیب دی ہے اس میں مالداری، امیری کا نمبر تیسرے درجے پر رکھا ہے۔ 8 چیزیں یا 8 وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے آپ دیکھ لیجیے۔ یہ حیثیت ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کو خود انسان ناپسند کرتا ہے، اگر بدن پر لگ جائے تو فوراً اس کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے انتہائی ناپاک پانی سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حیثیت ہے انسان کی وجود کے، اس کے پیدائش کے اعتبار سے، اور اس کا جو وجود ہے، جو اس کی جسمانی ساخت ہے، اس کے اعتبار سے اس زمین میں اگر وہ دیکھے بے شمار بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں تو اس کی کیا حیثیت۔ پھر اس دنیا کے جیسے کتنے دنیا جو اس کائنات میں ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کہکشاں ہے، سیارے ہیں، زمین ہے، یہ بے شمار ان گنت ہے۔ اب اس کائنات میں بے شمار ان گنت، جبکہ دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کائنات میں جس طرح سے دنیا سے بڑے بڑے سیارے اور کہکشائیں ہیں، اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس بے حیثیت دنیا میں بے شمار مخلوقات میں بے حیثیت انسان ہے۔ تو وہ ایک معمولی سا یا اس سے بھی کوئی چھوٹا ورڈ ہو سکتا ہے، وہ مخلوق انسان ہے، جسمانی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو نہ اس کی بناوٹ کے جسمانی اعتبار سے اور نہ اس کی جو تخلیق کی گئی اس اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی، ایک ناپاک پانی کا نطفہ ہے۔ تو پھر اکڑ کس بات کی؟ چلیے اکڑ اگر کر بھی رہا ہے، تکبر اور گھمنڈ وہ دکھا بھی رہا ہے، تو کس بات پہ؟ اور تکبر دکھا کر کس کا کیا بگاڑ لے گا؟ زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، مٹی کا پتلا ہے، مٹی ہی کو وہ پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کی بلندی کو جو مٹی کے تودے ہیں نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَكُلُّ ذَلِكَ سَيِّئٌ عِندَ رَبِّهِ مَكْرُوهٌ، کہ زمین پر اکڑ مت کرو۔ تو انسان کے اندر اکڑ کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عام طور سے عوام میں جو رائج ہے اور سوچ اور فکر پنپ رہی ہے، اس کے حساب سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ لوگ تکبر کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے، لیکن 8 علماء نے اسباب اور ریزنز بیان کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے درجے پر جس ریزن کو رکھا ہے وہ ہے علم۔ علم پر، علم کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر، گھمنڈ اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں جانکار ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں عالم ہوں، مفتی ہوں۔ یہ جب اس کے اندر انا پیدا ہونے لگتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ حقیر معاملات کرنے لگتا ہے۔ جو جانکار نہیں ہوتے ہیں ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اسی کے حساب سے وہ ان کے سامنے معاملات کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی بنیاد پر غرور کرنا وہ انسان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں پہنچا سکتا۔ تو علماء نے جو 8 چیزیں بیان کی ہے اس میں پہلے درجے پر علم کو رکھا ہے، جو انسان کے اندر تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے۔ تو علم چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا عالم ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، امام ہو، یا کوئی اور کسی بھی چیز کا اگر اس نے علم حاصل کیا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو رہا ہے تو وہ اس کا علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔
وہ اس علم کی بنیاد پر اگر عوام کو، لوگوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اس کا علم اس کے لیے کل وبال جان بن جائے گا۔ اسی لیے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کے پیچھے جو وجہ بیان کی وہ یہی کہ اس کے اندر وہ جو خود نمائی کا، خوش نمائی کا اور لوگوں میں سپیریئر بننے کا جو جذبہ پیدا ہوا، اس بنیاد پر کہ ہاں میں عالم ہوں، لوگ مجھے عالم کہیں، میں مفتی ہوں، میں ڈاکٹر انجینئر ہوں، مجھے لوگ ڈاکٹر انجینئر کہیں، اسی کے حساب سے مجھے لوگ مرتبہ اور مقام دیں، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا علم کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی جو وجہ بیان کی علماء نے تکبر پیدا کرنے کی، وہ علم بیان کی ہے۔ شیطان ابلیس کے بارے میں جو آتا ہے، بہت پڑھا لکھا تھا، بہت بڑا جانکار تھا، بہت نالج تھی۔ یہ بھی آتا ہے کہ وہ درس دیا کرتا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ جب اس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، منع کر دیا۔ تو اس نے اپنے علم کو استعمال کیا، کہا کہ میں اس سے زیادہ سپیریئر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے، یہ مٹی سے ہے، میں نور سے ہوں، اور میرا کام ہے اوپر اٹھنا، اونچا مقام پانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ لیا اور بھانپ لیا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ آج بھی وہ ملعون ہے۔ تو جو لوگ علم کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور ملعون رہیں گے وہ، جب تک کہ وہ اپنی اس ادا سے، اس صفت سے باز نہ آ جائے۔ دوسری جو چیز یا ریزن بیان کیا ہے علماء نے، وہ عبادت ہے، کہ عبادت بہت اچھی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہی عبادت انسان کو جب تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے تو اس کا انجام ابلیس جیسا ہی ہوتا ہے۔ ابلیس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، تو اس کو اپنی عبادت پر جب گھمنڈ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے درماندہ، اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکارا ہوا پھر رہا ہے۔ اور عبادت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو، ایک مومن مسلمان کو عبادت نہ کرنے دے، پوری کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، یہ اپنی عبادت پر فخر کرنے لگ جائے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، لوگوں میں بتاتے پھر رہے ہیں، جتاتے پھر رہے ہیں، مختلف طریقے سے بتا رہے ہیں۔ تو ویسی عبادت جو انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کر دے، تو وہ عبادت اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو فرمایا علماء نے کہ دوسرے درجے پر عبادت بھی ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹا کسی راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں مسافر خانہ تھا، وہاں پورا قافلہ تھا، پورے ٹیم جو ہے سو گئی۔ صبح میں جب تہجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے، دونوں نے تہجد پڑھا، باقی پورے مسافر اس سرائے خانے میں سوتے رہے۔ تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ والد صاحب یہ کیسے لوگ ہیں، تہجد ہی نہیں پڑھے، سب کے سب مسلمان ہیں اور سو رہے ہیں۔ تو اس کے والد نے جو بات کہی وہ قابل غور تھی، غور کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ بیٹا کاش بہتر ہوتا کہ تم سوتے رہتے، یعنی تم تہجد نہ پڑھتے، سوتے ہی رہتے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نے تہجد پڑھا اور تم اب ان لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے سونے پر جو ہے سوال اٹھا رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا ہے۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس تعلق سے پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ رہا سوال اصلاح کا، لوگوں کو عبادت کی طرف لانے کا، لوگوں کو نمازوں کے لیے یا عبادت پر ابھارنے کا، تو اس کا طریقہ سیرت میں بتاتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ فرمایا عبادت بھی ایک ریزن ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز مالداری اور امیری ہے، جس کو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ بس یہی لوگ جو امیر اور مالدار ہوتے ہیں تکبر کرتے ہیں، نہیں، پہلے نمبر پر عالم ہے۔ اور ایک حدیث ملتی ہے، حالانکہ اس کی روایت میں ضعف ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں
وہ جاہل ہے۔ یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر علم ہے، جو انسان کا اندر تکبر پیدا کرتا ہے، جو اکڑ پیدا کرتا ہے۔ دوسرے درجے پر عبادت ہے، اور تیسرے درجے پر امیری اور مالداری ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، بلڈنگ ہے، بینک بیلنس ہے، وہ اس بنیاد پر کہ میں لوگوں سے اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اچھا کھا پی رہا ہوں، اچھا اور پہن رہا ہوں، میری بلڈنگ سب سے اونچی ہے، میرا مکان سب سے بہترین ہے، میرے ولاز ہیں۔ یہ جب انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی مالداری اس کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ حالانکہ دولت اللہ تعالی کے ہاتھ سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وللہ خزائن السماوات والارض، یعنی خزانے، دولت، پیسہ، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو آزمانا ہے، کس کو نہیں دے کر آزمانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، میرے ٹیلنٹ سے، میری پلاننگ سے، میرے دن رات کے لگے رہنے سے بہترین جاب ملی ہے، میرا بہترین کاروبار ہے، میری دولت، میری انکم، صرف میں جب وہ کرنے لگتا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو بیان کی وہ ہے حسب و نسب۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں ذات سے، فلاں کانش سے میرا تعلق ہے، میں سید ہوں، میں سنی ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں شیخ زادہ ہوں، یہ چیز بھی انسان کے اندر تکبر کا سبب بنتی ہے، اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسرے کاسٹ والوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی اجمی کو، کسی عربی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی بھی شخص کو، کسی پر کوئی فرق نہیں، کوئی برابری اور بڑھوتری نہیں، سب برابر ہیں، اور اسلام میں سب برابر ہیں۔ یہ جو برادریاں ہوتی ہیں، یہ جو قبیلے ہوتے ہیں، کاسٹ ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے، لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا قبائل لتعارفوا، یہ قبیلے ہوئے، کاسٹ ہوئی، ذات ہوئی، یہ سب تعارف کا ذریعہ ہیں، فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہم خان ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو فرمایا حسب و نسب، فلاں خاندان میں پیدا ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا خاندان ہے، کتنا بڑا گھرانہ ہے، کتنی بڑی ذات ہے، اور ایسا کوئی واقعہ ان کے گھر سے، خاندان سے ہو جاتا ہے کہ وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں، تو پوری چیزیں رکھی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے، انٹروڈکشن کی چیز ہے، فخر کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو چوتھے درجے پر حسب و نسب ہے۔ پانچویں درجے پر جو علماء نے رکھی ہے تکبر کی وجہ، میں چونکہ ٹائم ہو رہا ہے جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پانچویں نمبر پر ہے عہدہ۔ یہ بالکل نہ سمجھے کہ وہ مالک ہے، دراصل عہدہ یا کوئی ذمہ داری ملنا یہ خدمت کی علامت ہوتی ہے۔ سید القوم خادم القوم کہا گیا ہے، قوم کا لیڈر، قوم کا سربراہ، وہ قوم کا خادم ہے۔ تو چاہے ہم تنظیم میں کسی عہدے پر رہیں، صدر ہوں، سیکریٹری ہوں، یا سماج میں ہم کسی عہدے پر رہیں، مثلا سرپنچ، پردھان، میونسپل کارپوریٹر، یا کسی بھی کمپنی میں کسی عہدے پر رہیں، یا اپنے معاملات میں، محلے میں، بستی میں ہم کسی بھی عہدے پر رہیں، مسجد کے صدر رہیں، مدرسے کے رہیں، کسی کمیٹی کے رہیں، کسی بھی چیز کے اگر ہم ذمہ دار ہیں، عہدے دار ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو خادم کے طور پر دیکھیں، خدمت کے طور پر دیکھیں، نہ کہ اسے تکبر اور غرور کے طور پر۔ اور یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جو ہے سربراہ تھے، خلیفہ تھے، یورپ میں، افریقہ میں اور عرب میں آپ کی حکومت، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پوچھا رہے آپ کے، ہمیں پرائم منسٹر اور خلیفہ سے ملنا ہے، فرمایا فلاں جگہ آپ کو مل جائیں گے، جا کے دیکھا تو چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اور جب فلسطین جا رہے ہیں لوگ پورے شوق سے اور اہتمام سے کھڑے ہیں، ارے مسلمانوں کا لیڈر آ رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہے، خود مسلمان بھی ہے۔ اور جب داخل ہو رہے ہیں فلسطین میں تو آپ پیدل ہیں، اونٹ کی نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگ تعجب کر رہے ہیں ارے ایسا بھی سربراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ، اور جب آپ لباس پہن رہے ہیں
तो बेबद लगे लिबास पहन रहे हैं। तो ये इस्लाम लोगों के अंदर जो ओहदे का तस्वुर देता वो ये है, लेकिन लोग ओहदों को तकब्बुर की चीज समझने लगते हैं। तो फरमाया ये तमाम ओहदे यही दुनिया तक रहते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, उसके बाद जमीन पे आना पड़ता है। तो इस बुनियाद पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ओहदा किसी का हो सकता है? अफजलुल अंबिया, नबुव्वत आपको अता की गई, लेकिन आपकी आजिजी, आपकी जो है क्या बोलते हैं, आपके अंदर इलाहियत, डर, खौफ, खशियत, आम लोगों की तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आम लोगों की तरह लोगों के साथ मिल रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। तो फरमाया एक ओहदा भी तकब्बुर का सबब बनता है। तो जो ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, बड़े मोहतियात रहने की जरूरत है। पांचवी चीज जो तकब्बुर पैदा करती है वो है तरक्की। जब इंसान तरक्की करने लग जाता है, एक स्टूडेंट है अच्छे नंबरात से और गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर बन रहा है, तो तकब्बुर होने लगता है। एक बिजनेसमैन बेहतरीन प्लानिंग करके बिजनेस डाल रहा है, बड़े बड़े उसके कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, बड़े बड़े शोरूम्स उसके खुलते जा रहे हैं, प्लानिंग ऐसी कर रहा है। तो जब तरक्की वो समझने लगता है, वो ये समझने लगता है मेरी चीज है, मैं प्लान कर रहा हूँ, उसकी बुनियाद पर ये हो रहा है। तो जब इंसान तरक्की करता है, चाहे किसी भी मैदान में हो, तो उस तकब्बुर का सबब बनता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो फरमाया कभी भी तरक्की को दायमी ना समझें। सातवें नंबर पर ताकत को उलमा ने रखा है जो तकब्बुर का सबब बनती है। ताकत हमारी इंडिविजुअल होती है, यानी जिस्मानी ताकत, हमारे फिटनेस, हमारे बॉडी, हम जिम जाते हैं, हम बॉडी को फिट रखते हैं। तो देखते होंगे आप भी कि नौजवान किस तरह से अकड़ के चलता है, वो शो करके चलता है और कमजोर को, लागर को हकीर समझता है। चाहे ताकत पैसे की हो, चाहे ताकत हथियारों की हो, चाहे ताकत किसी के पास 10-12 लड़के हैं उसकी हो, चाहे ताकत उसके पास ओहदे की हो। तो जितनी भी ताकतें हैं वो जब कमजोर लोगों को हकीर समझने लगता है, जिनके पास ताकत नहीं उन पर जुल्म करने लगता है, तो वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उससे वो ताकत छीन ली जाती है। और ताकत किस बुनियाद पर, किस वजह से हम उस पर तकब्बुर करें? आप अगर देखें फौजों और हथियारों के एतबार से, कभी जो है सुपर पावर कोई मुल्क रहता है, कभी कोई रहता है, कभी कोई था, तो अंजाम देख लिया। लेकिन जब तक उस पर तकब्बुर नहीं होता तो फूलती फलती है ताकत। इसी तरह जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम वगैरह करते हैं, खास तौर से नौजवान, एक वक्त आता है जरा सा मामूली सा झटका लगता है कि पूरी ताकत रखी रह जाती है। तो इसलिए हमारे पास कोई भी ताकत हो, हमारी जिस्मानी हो, पैसे की ताकत हो, ओहदे की ताकत हो, या हमारे 5-6 भाई है महल्ले में पूरा रौब और दबदबा बना कर रखेंगे, ये सोच हो, फरमाया कि ये जब तकब्बुर इस ताकत से पैदा होने लगता है तो वो ताकत उसके काम की नहीं होती। तो फरमाया कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर 8वां नंबर पे जो उलमा ने रखा है वो है हुस्न, खूबसूरती। खूबसूरती इंसान को जब तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला करती है, तो जो कम खूबसूरत लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, खास तौर से इसका ताल्लुक नौजवान मर्द और नौजवान औरतों से है। और वो एक पीरियड होता है जो टीन एज से लेकर एक 30 की एज तक हो। उसके बाद जब चेहरे पर झुर्रियां, बालों की सफेदी और जिस्म में लागरपन ये आना शुरू होता है, तो अपनी हकीकत मालूम हो जाती है। तो उलमा ने बयान किया कि हुस्न और खूबसूरती भी तकब्बुर का सबब बनती है। इसलिए इस ताल्लुक से ये ढलने वाली चीज है, खत्म होने वाली चीज है, तो गुरूर में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो बात कही थी उसमें से एक ये भी थी, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फख्र नहीं है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा गुलाम शख्स लोगों की क़ियादत करता है, झंडा उनको दिया जाता है, अजान के लिए उनको मुंतखब किया जाता है। तो ये तमाम चीजें इस्लाम हमें सिखाता है। तो इस आयत की रोशनी में कि तुम लोग जमीन पर अकड़ कर मत चलो, तकब्बुर मत करो, तो तकब्बुर के ये 8 असबाब हो सकते हैं जिससे हमें चौकन्ना और मोहतात रहने की जरूरत है। अगर कोई शख्स तकब्बुर में मुब्तला होता है तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो खुद अपना ही बिगाड़ता है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला
वकुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, कि ये तमाम की तमाम बातें, ये तमाम की तमाम चीजें जो ऊपर जिक्र की गई हैं, जो बातें आई हैं, ये सब अल्लाह के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा है। ऐसे अपराध भी नापसंदीदा है, ऐसी बातें भी नापसंदीदा है। फिरौन ने तकब्बुर किया अपनी ताकत पर, उसको डुबो दिया गया। कारून ने दौलत पर तकब्बुर किया और फरमाया कि ये मेरा है, तो उसको भी उसकी अमीरी कोई काम नहीं, जमीन पर धसा दिया गया। कारून ने कहा मा उतीतु मिनल इल्म, के मेरा इल्म ही सब कुछ था, उसे धसा दिया गया। तो ये तमाम चीजें, और शैतान जिसने इबादत पर और इल्म पर इतराहट दिखाई, अकड़ दिखाई, उसको अंजाम आप देख लिए। तो और खुद मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जो सरदारान थे और घमंड और तकब्बुर में मुब्तला थे, उनका तकब्बुर के साथ चूर चूर हुआ। और आज भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे अफराद जो बड़ा अपने आप को समझते थे, सुपीरियर समझते थे हर मामलात में, क्या अंजाम है उनका। बड़ी बड़ी सुपर पावरें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान की, फरमाया अल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल किबरिया उरिदाई, किब्र, तकब्बुर, बड़ापन, मैंपन, ये मेरा हक है, मेरी चादर है। अगर कोई इसको छीनने की कोशिश करेगा तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में ये बयान किया। तो और आप देखेंगे किब्र, तकब्बुर जो लफ्ज है, काफ बा रा उसका रूट वर्ड है, और तकब्बुर उसी से आता है। हम अजान में बोलते हैं अल्लाह अकबर, नमाज में जो तकबीर बोलते हैं अल्लाह अकबर, बेशुमार मौके पर बोलते हैं अल्लाह ही सबसे बड़ा है। यानी किब्रियाई, तकब्बुर, बड़ापन, मैंपन, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह के लिए। अगर कोई बंदा उसको छीनने की कोशिश करता है, उसको अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। फरमाए चाहे तकब्बुर हो, गुरूर हो, घमंड हो, किसी भी बुनियाद पर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। चाहे ऐसी गलत बयानी, गलत खबरें जो आगे बढ़ाई जा रही है, वो भी अल्लाह ताला को नापसंद है। उसके बारे में सवाल जवाब होगा, उसके हिसाब से अल्लाह ताला सजा व जजा देगा। तो इसलिए सूर्य बनी इसराइल की ये दो आयत आज के इस दर्स के लिए मैंने मुंतखब की थी। मैंने कोशिश की है कि इन आयत की रोशनी में हालात के लिहाज से बातें हमारे सामने आए, ताकि हम उसकी रोशनी में अपने आप को तैयार कर सकें, और जो बचने की चीज़ें हैं उनसे बचा जा सके, जिनको करने की चीज़ें हैं उनको किया जा सके, और आखिरत में अल्लाह ताला के महबूब और पसंदीदा बंदे हों। दुनिया में दुनिया वालों के लिए नफ़ा बख्श हो, नुकसान देना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्ला